کیا آپ اس مسجد کے بارے میں جانتے ہیں جہاں صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب ایک پورے عمرے کے برابر بتایا گیا ہے؟ اور کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ اس مسجد کی نیو خود ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے رکھی تھی؟ آخر اس مسجد کی ایسی کیا خاص بات ہے جس نے اسے اسلام کی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر کر دیا؟ آئیے اس کی دل کو چھو لینے والی کہانی جانتے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مکہ میں مسلمانوں پر ظلم اپنی انتہا پر پہنچ چکا تھا۔ ہر طرف تکلیفیں تھیں، ہر طرف دشمنی تھی۔ ایسے میں اللہ کے حکم سے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا فیصلہ کیا۔ آپ کے ساتھ تھے آپ کے سب سے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے پہلے قوبہ نام کی بستی میں پہنچے، یہاں آپ کے اونٹ نے قدم روکے اور یہیں سے اسلام کی ایک نئی تاریخ شروع ہوئی۔ قوبہ میں رہنے والے مسلمان جو پہلے ہی مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، اپنے نبی کو دیکھ کر خوشی سے رو پڑے۔ کچھ لوگوں نے پہلی بار نبی کو دیکھا تھا۔ ابو بکر کے بالوں میں ہلکی سفیدی تھی، اسی لیے کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی کہ شاید وہی اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی چادر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر رہے ہیں، تب سب سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول کون ہیں۔ اس دن کی خوشی شاید لفظوں میں بیان ہی نہیں کی جا سکتی۔ نبی نے لوگوں سے فرمایا، سلام کو عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، رشتوں کو مضبوط کرو، اور جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت اللہ کی عبادت کرو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ قوبہ میں ہمارے نبی نے حضرت کلثوم بن حمد کے گھر کچھ دن قیام فرمایا، پھر وہیں ایک ایسی مسجد کی بنیاد رکھی جو اسلام کی پہلی مسجد بنی۔ لیکن سب سے خوبصورت منظر ابھی باقی تھا۔ سوچئے، پورے عرب کے سردار، اللہ کے سب سے پیارے نبی خود اپنی پیٹھ پر پتھر اٹھا رہے تھے، ریت اٹھا رہے تھے، چٹانیں اٹھا رہے تھے۔ آپ کے صحابہ بار بار عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہمیں دے دیجئے، ہم اٹھا لیتے ہیں۔ لیکن نبی کریم فرماتے ہیں، نہیں، تم بھی اپنا حصہ اٹھاؤ، کیونکہ یہ صرف مسجد نہیں بن رہی تھی، بلکہ امت کو یہ سکھایا جا رہا تھا کہ اللہ کے گھر کی خدمت میں کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا۔ اسی دوران حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی مکہ کے ضروری امانتوں اور ذمہ داریوں کو پورا کر کے پیدل سفر کرتے ہوئے قوبہ پہنچے اور اپنے نبی سے جا ملے۔ کچھ دن بعد جمعے کے دن نبی نے قوبہ سے مدینہ کی طرف سفر شروع کیا، راستے میں پہلا جمعہ ادا کیا اور پھر مدینہ میں داخل ہوئے، جہاں سے اسلامی تہذیب کا نیا دور شروع ہوا۔ بعد میں ہمارے نبی اکثر سنیچر کبھی پیدل کبھی سواری پر مسجد قوبہ تشریف لے جایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی دنیا بھر سے آنے والے لاکھوں مسلمان مسجد قوبہ میں نماز ادا کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اچھی طرح وضو کر کے مسجد قوبہ آئے، وہاں 2 رکعت نماز پڑھے، اسے ایک عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ سوچئے، جس مسجد کی ایک ایک اینٹ ہمارے نبی کے مبارک ہاتھوں سے رکھی گئی ہو، جس کی فضیلت خود رسول اللہ نے بیان فرمائی ہو، اس مسجد کی اہمیت کتنی بڑی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں مسجد قوبہ کی زیارت نصیب فرمائے، وہاں 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔